الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين صدق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم دائما أبدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين أفضل الصلوات وأزكى التسليمات وطيب دائما أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قابل احترام معلمات حضرات اور قابل قدر بیٹیاں بنات اسلام، اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگرچہ بہت تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ کے لیے یہ ٹائم بہت مبارک ہے اور ٹائم ہو، وقت ہو، سپیس ہو، اپنی جان ہو، جسم ہو، اور صبح سے شام تک ہم سب جو بھی ظاہری باطنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ایک ایک نعمت واللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہمیں عنایت ہو رہی ہے، وصول ہو رہی ہے. اور آپ سوچنا، آپ ریفلیکشن کرنا، غور و فکر کرنا، کوئی ایک نعمت اپنے ذہن میں لے آئیے، چاہے پانی کا ایک قطرہ ہو یا باہر جو پارک میں سرسبزہ ہے، شادابی ہے، کسی اچھے پلانٹ کا فلاور ہو، روز پلانٹ کا روز فلاور ہو، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی قسم ان میں سے کوئی بھی چیز نہ دوسری چیزوں میں سے اللہ کے سوا کوئی ہرگز نہیں بنا سکتا ہے. کسی کی مجال نہیں کہ سبزی کا ایک دانہ بنائے، فروٹ کا ایک دانہ بنائے، اور ڈرائی فروٹ ہے، دالیں ہیں، مختلف غذائیں ہیں، مختلف نعمتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، برتنے کی. واللہ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے مخلوقات جن و انس کو مل رہی ہیں، لیکن سبھی انسان، سبھی جن میجارٹی میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ بغاوت کا معاملہ کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں. دراصل ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ٹھیک پہچان نہیں ہے، اچھی معرفت الہیہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم بھی لگ بھگ مردے ہیں. ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہے، وہ طلب نہیں ہے کہ اپنے مولائے جلیل کو تلاشیں، اس کی جستجو ہمارے دلوں میں آ جائے، اپنے اندر بھی، شاگردوں کے اندر بھی، اور ایسے ہی دوسرے قسم کے جو ہمارے اقارب ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، قریب، بعید،
کسی کو فکر نہیں ہے، حیوانوں کی طرح ہم سب غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا آیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جو عقل سے کام نہیں لیتے، آنکھوں سے کام نہیں لیتے، اور ایسے ہی کانوں سے ٹھیک کام نہیں لیتے، کائنات پر غور فکر نہیں کرتے، اپنی شخصیت پرسنالٹی پر غور فکر نہیں کرتے ہیں، یہ تو حیوان جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اولئک هم الغافلون، یہی ہیں غافل لوگ جو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ بچائے اگر اسی طرح یہ سوتے رہے، غفلت میں ان کی زندگی گزر گئی، تو ان کا ٹھکانہ ایبوڈ وہ جہنم ہوگا۔ اللہ پوری انسانیت کو بچائے، خصوصاً اہل ایمان کو بچائے، ہمیں بچائے، آپ کو بچائے۔ اس لیے مہربانی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں سے کنیکٹڈ رہو، مربوط رہو۔ مثلا اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آکسیجن آپ کو بھی مل رہی ہے، مجھے بھی، یہ گیس ایسے ہی آکسیجن ہمارے لنگس کے اندر، پھیپھڑوں کے اندر جا رہی ہے۔ لنگس کو بھی رب العالمین نے بنایا، اور لنگس ہوں، ہارٹ ہوں، لیور ہو، کڈنی ہو، پینکریاز ہو، سپلین ہو، گال بلیڈر ہو، جو کچھ بھی ہے، واللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بغیر ان آرگنز کو، اعضائے بدن کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اس لیے اپنی ذات پر غور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیر معمولی نعمت ہے، اور میں برملا اس کا اعلان کرتا ہوں کہ آفتاب مہتاب سے بڑھ کر، زمین سے بڑھ کر، گیلیکسیز سے بڑھ کر ایک ایک انسان ہے۔ رب العزت والجلال نے انسانوں کو سمجھ لیجیے شہزادے اور شہزادیاں بنا رکھا ہے، لیکن یہ شہزادے اور شہزادیاں سب اپنے کریٹر، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے محافظ، اپنے مولائے جلیل جو رحمان و رحیم ہے، جو ماؤں سے بھی بہت زیادہ الودود ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ الودود کی وجہ ہی سے رب العزت الجلال نے ہمیں والدین دیے، ہمیں بھائی بہنیں عنایت فرمائے، اولاد عطا فرمائے، صاحب اولاد کو۔ اسی طرح جو بھی اس پلینٹ پر، پورے عرضی پر ہمیں جن جن نعمتوں کی ضرورت تھی، واللہ ہماری اپلیکیشن کے بغیر، درخواست کے بغیر، دعاؤں کے بغیر پہلے ہی سے رب العزت الجلال نے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ بہت غفلت ہے، رب العالمین ہم سے اس غفلت کو، سستی کو دور کرے، اور ہمیں کمال ایمان، کمال معرفت، کمال حسن اطاعت، اور کمال محبت رسول، کمال معرفت رسول، کمال اطاعت رسول، کمال زیارت رسول، کمال شفاعت رسول، کمال رفاقت رسول عطا فرمائے، محض اپنے فضل کرم سے اس کے لائق ہم سب کو بنائے۔ اس لیے مہربانی کر کے ایمان کے بعد اپنی صحت عافیت کی فکر کر لینا۔ حلال کھانا، شکاور غذا ہرگز نہ کھانا، نہ پینا، نہ پہننا، اور اسی طرح اگر حلال طیب بھی ہو، یاد رکھ لینا سید الکونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شکم سیر ہو کر تناول نہیں فرمایا ہے، ایک بار بھی ثابت ہونا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا سید الکونین نے علیہ افضل الصلوات و تسلیمات، کیا اللہم اجعل رزق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قوتا، اے اللہ آل محمد کے لیے آپ بقدر ضرورت رزق کا انتظام فرمائیں۔ رزق کی فراوانی نہیں، نعمتوں کی فراوانی نہیں، اس طرح اللہ سے غافل ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔
اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا مانے بقدر ضرورت، ہماری طرح رزق کی فراوانی کی دعا نہیں مانگی، اسی میں عافیت ہے کہ بقدر ضرورت رزق ہو۔ زیادہ ہو تو آدمی باغی بھی بن سکتا ہے، بغاوت کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بغاوت سے بچائے۔ اسی طرح بخاری شریف، یہ بھی جو میں نے پہلے حدیث پاک سنائی، یہ بخاری شریف کی ہے، دوسری بھی بخاری شریف میں ہے۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا وما شبع من خبز الشعیر، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور جو کی روٹی سے بھی شکم سیر ہو کر تناول نہیں فرمایا۔ اس میں دراصل عافیت ہے، عصمت ہے، پاکدامنی ہے، تقویٰ ہے، جو بقدر ضرورت سمپل سادہ کھانا کھائے، پیے، پہنے، سمپل لائف گزارے، سادہ زندگی حضرات انبیاء کی زندگی تھی، حضرات اولیاء اعظام کی زندگی تھی، اور ایسے ہی جو صالحین اور صالحات بہت ہی سمپل لائف گزار رہے تھے، اور سمپل لائف گزارنا بہت آسان ہے۔ جو اب زندگی کا سٹینڈرڈ ہم نے بہت ہی بڑھایا تو سبھی پریشان ہیں، والدین بھی پریشان ہیں، اور ایسے ہی دادا دادی، نانا نانی، اور ایسے ہی دوسرے خیر خواہ سب پریشان ہیں، کیونکہ ہم نے زندگی کو بہت مشکل بنا رکھا ہے۔ مہربانی کر کے سمپل لائف گزاریے، جتنا سمپل کھانا پینا ہوگا اتنی بہترین زندگی۔ اس لیے آپ سیرت پاک غور سے پڑھیے، کبھی صرف محبوب سبحانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کبھی کچھ ایک دو گلاس دودھ ہی پر کفایت کرتے، کبھی اسودین، کبھی کیا زیادہ یہی ہوتا تھا، چند کھجوریں اور پانی۔ مہربانی کر کے آپ تجربہ کر لیجیے، جب بھی آپ سمپل کھانا کھائیں، ہلکا کھائیں، پھر بھوک لگ جائے پھر ہلکا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ دکان پر جو ہمیں یہ لواس ملتا ہے، لواسا، ایسے ہی سچوڑ، ایسے ہی دوسری روٹی، یہ دراصل کھانے کے لائق نہیں ہے۔ یہ میدے سے بنی ہوئی ہے، یہ چھنا ہوا آٹا نہیں ہے، یہ بہت مضر ہے۔ تو اس کے بدلے میں ہمیں ناشتہ کو بھی چاہیے کہ چینج کریں۔ مثال کے طور پر یہاں اگر ممکن نہ ہو، جہاں ممکن ہو، جب آدمی گھر پر ہو تو فروٹ ہو، کیلا کھا سکتا ہے آدمی، سیب لے سکتا ہے، چند کھجورے لے سکتا ہے، اور اس روٹی کے بدلے وہ ہمارا ستو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا ہے۔ پیارے نبی کا ستو علیہ افضل الصلوات والتسلیمات وہ جو کا ہوتا تھا۔ جو ماشاءاللہ بہت مبارک غذا ہے، اور آج کل یہ ملنا آسان ہی ہے۔ یا چلو گندم ہی صحیح، لیکن یاد رکھیے سائنسدان کہتے ہیں شوگر، کھانڈ، آٹا اور رائس، یہ وائٹ پوائزن ہے، یہ سفید زہر ہے۔ مہربانی کر کے کھانڈ آج ہی سے بند کریں۔ میٹھا کھانے کو جی کرے تو آپ شکر لے سکتے ہیں، یا وہ گڑ لے سکتے ہیں، وہ نہ ہو تو نیچرل کوئی چیز آپ میوہ لے سکتے ہیں، کھجور لے سکتے ہیں، لیکن سب چیزیں اعتدال کے ساتھ۔
میری گزارش ہے کہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. کہ جو چاول ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور اس سے پھر بدن کے اندر وزن آ جاتا ہے، تو یہ پھر الارم ہے، وارننگ ہے کہ عنقریب تم بیماریوں کا ضرور شکار ہو کے رہو گے. اس لیے بڑھائے کرم کچھ بھوک باقی ہو کھانا چھوڑ دینا چاہیے. اور ایسے ہی گوشت آج کل جو مل رہا ہے، خصوصاً یہ برائلر، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے عام کیا گیا. اس کو یہ بالکل کھانے کے لائق نہیں ہے. اس میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. اس کے انڈے بھی کھانے کے لائق نہیں ہے. اس کے کھانے سے مردوں کو بھی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں اور بیٹیوں کو زیادہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں. یہ اس لیے بالکل نہ کھائیں. میں قسم کھا سکتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے ہمارا وہ کشمیری ساگ جس کو ہاک ہم کہتے ہیں، یا ہاکمنڈ یا گاجر یا مولی. یہ بہت عظیم نعمتوں میں سے ہے، رزق میں سے ہے. گاجر ہے، ویسے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے، تو ابال کے اس کو لے لو. ایسے ہی بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، وہ دھنیا ہے، پودینہ منٹ ہے. یہ غیر معمولی نعمتوں میں یہ شامل ہوتی ہے. ایسے ادرک ہے، سونٹ ہے، زنجبیل، جنت میں بھی انشاءاللہ اس کا مشروب پلایا جائے گا. تو مہربانی کر کے اس علم کو بھی آپ سیکھنے کی کوشش کریں. اور ایسے ہی آپ کھانے کے بعد فوراً آرام نہ کریں. ہر ایک کے لیے ضروری ہے چہل قدمی کریں، تھوڑی دیر کے لیے ٹہلے، فوراً نہیں سونا چاہیے. اور ایسے ہی ہر ایک انسان کے لیے، ہر عمر کے لیے ورزش کرنا ضروری ہے. ورزش کرنا بہت ضروری ہے. انسائڈ بھی ورزشیں کی جا سکتی ہیں. آپ کے ماشاءاللہ ادارے کی ماشاءاللہ پریمیسز میں یہاں صحن بھی ہیں، یہاں پارک بھی ہیں. اس میں بھی آپ سمجھ لیجیے ترتیب کے ساتھ ایک دو کلاسیں آپ اس میں ورزش کر سکتے ہیں. اور ایوننگ واک، مارننگ واک بھی کر سکتی ہیں. مہربانی کر کے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اور ہو سکے یہاں نہ ممکن ہو گھر پر ہی صحیح آپ لیمو کا استعمال کریں. لیمو حیرت انگیز نعمتوں میں سے کوئی واللہ ایک لیمو بنا نہیں سکتا ہے رب العالمین کی سوا، عز شان جل جلالہ. تو ایک دو گرم پانی میں ایک دو پانی کی گلاس لے کر انہیں لیمن کی آمیزش کر کے اس کی عادت بناؤ. پورے سال، پوری عمر. تھوڑی سی تیزابیت کسی کو محسوس ہو تو کم کرے، اس کا نصف استعمال کرے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے. عجیب بات یہ ہے، بہت اچھے لوگ کہتے ہیں کہ رب العالمین نے میٹھی چیزوں میں امراض رکھی ہیں، بیماریاں، ماں سوائے شہد، اور کڑوی چیزوں میں شفا رکھی ہے. اس لیے بلیک سیڈز، کلونجی بہت عظیم نعمتوں میں سے ہے. موت کے سوا سب بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے. تو وہ رات کو بھگو کے رکھیں. اس میں آپ چند بادام بھی ڈال سکتے ہیں. اس میں نہیں، الگ سے اخروٹ 2-3 بادام پر ڈے، ایک ہی اخروٹ کھانا چاہیے جس کو ضرورت ہو. رات کو بھگو کے رکھے، صبح کو پانی پھینک دے اور پھر ان گریوں کو کھا لے. دماغ کے لیے، بونس کے لیے بہت مفید، اس میں اومیگا 3 ہے. ایسے ہی اگر یہاں وہ ملنا مشکل ہو جائے تو کم از کم 3 گلاس پانی پی لینا بڑھائی کر. یہ پورے بدن کے لیے بہترین ہے، بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت ضروری ہے، اور لیور اور کڈنی کے لیے بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا، بیٹا ہو بیٹی ہو کوئی بھی ہو، جس کا پیٹ تھوڑا سا پھول جائے، بڑھ جائے، یہ لگ بھگ 100% یقینی بات ہے کہ اس کا لیور فیٹی ہو چکا ہے. گویا یہ بیماریوں کی آماج گاہ بننے والا ہے. اب ہارٹ متاثر ہوگا، کڈنیز متاثر ہوگا، ایسے ہی پینکریاز بھی متاثر ہو سکتا ہے. ہر چیز متاثر ہو سکتی ہے.
اس لیے زیادہ کھانے سے ہمیشہ بچیں، چاہے پلاو ہی صحیح، زردہ ہی صحیح، باسمتی ہی صحیح، اچھا کھانا ہی صحیح. اور مٹھائی یہاں کی کھانے کے لائق نہیں ہے. خود مٹھائی بنائیں مہربانی کر کے، وہ سیکھیں جس میں آپ شکر ڈالیں، کھانڈ نہیں، شوگر نہیں، چند کشمش، ایسی کھجور اور یا گڑ. گھر پر آپ مہربانی کر کے اس کی صنعت کاریگری آپ سیکھیں اور اپنی فیملی کو، والدین کو، عزیزوں کو آپ کھلا سکتی ہیں. اور باہر کی چیزیں ہرگز نہ لیں، چاہے کولڈ ڈرنک ہو، چاہے وہ جنک فوڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو. مہربانی کر کے یہ اسپیشل میری گزارش ہے، ہرگز باہر کی چیز مت کھانا. مٹھائی بالکل بند کر لینا، چاکلیٹ بالکل بند کر لینا، کوئی بھی باہر کی چیز ہرگز نہ کھائیں، حتیٰ کہ ہوٹل کی چیزیں بھی ہرگز نہ کھائیں. آپ کو معلوم نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ ہم پر سب پر رحم فرمائے. ہم انسانیت سے بھی نیچے آ چکے ہیں، انحطاط آ گیا، گراوٹ آ گئی. ہم درندوں میں آج کل، حیوانوں میں آج کل شامل ہو چکے ہیں. انسانیت ختم ہو چکی ہے، اخلاق ختم ہو چکے ہیں، ایمان بہت ہی نیچے آ چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک تباہی، بربادی، برے انجام سے ہم سب کو بچائے. اس لیے اندر رہ کر بھی خصوصاً آپ تمام قسم کے ظاہری باطنی گناہوں سے بچیں، اور خصوصاً آپ انٹرنیٹ، یہ دجال کے سنگین ہتھ کنڈوں میں سے، چگلوں میں سے اور نیٹس میں سے، جالوں میں سے خطرناک نیٹ ہے. مہربانی کر کے اس کی گرفت میں ہرگز نہ آنا. شدید ضرورت ہی کے وقت آپ اس کا استعمال کریں. اور مہربانی کر کے یہ آپ یاد رکھیں، یہ ہماری کنٹرول میں نہیں ہے. یہ دراصل تھرو کمپیوٹرز جو ہے نا، مشینریز، تو ان کی خلال میں آتا ہے. یعنی وہاں سے گزر کے ہمارے پاس سمجھ لیجیے کال آتی ہے، میسج ہم ڈیلیٹ بھی کریں لیکن ان کے یہاں یہ ریکارڈڈ رہتی ہے، وہاں ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے. اور جو سپر کمپیوٹر ہے اس میں بہت سنا ایریا ہے، اس میں سب ڈیٹا ادھر جمع ہے، یعنی ہماری کارستانیاں اس میں سٹور ہے. اللہ بچائے. اور یہ یاد رکھیے گا، کسی کی ضرورت پڑے تو اس کی سب میسیجز، سب گفتگو اس شخص کو سنائی جا سکتی ہے. کبھی آپ یہ سوچیں یہ ہمارے کنٹرول میں ہے؟ ہرگز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کے ذریعے معلوم نہیں ہے کیا 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 جائے گا. اور اس وقت آپ کو معلوم ہے بیٹیاں اغوا کی جا رہی ہیں، بعض دفعہ خود گمراہ ہو رہی ہیں. ناپاک افیئرس اور تعلقات اس کے ذریعے سے قائم کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جنت سے، رب العزت والجلال سے، پیارے نبی سے بالکل بہت ہی دور پڑ رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہے ہیں، توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں. طبیعتیں مسخ ہو چکی ہیں. اس لیے برائے کرم اگر کسی جوان بیٹا یا بیٹی کے اندر بہت طاقت ہے تو زیادہ بہتر ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ اختیار کرنا. وہ ہے یا معاشر الشباب. آخر میں یہی ہے، آپ کو استطاعت میں منکم الباء فلیتزوج. آپ میں سے جس کو گنجائش ہو، طاقت ہو، مالی قوت ہو تو نکاح کرے. تو یہ اس کے لیے آنکھوں کے لیے اغض ہوگا، یعنی غض بصر کے لیے بہت ہی بہترین سامان ہے. اور احسن الفرج اور شرم کی جگہیں جو ہیں ان کے لیے اس پہ عصمت ہے. اور جس کو طاقت نہ ہو فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، تو کثرت کے ساتھ وہ روزے سے رہے. اس کے لیے یہی اسی میں کنٹرول کا سامان ہے اور شفا ہے اور عافیت ہے. کم از کم اگر ایک ضابطہ آپ مانیں، اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی ہمت دے، تو کم از کم ایام 20 جو ہیں آپ روزہ رکھنے کی کوشش کریں. چونکہ جدید سائنس اس حقیقت کے اعلان کرنے پر مجبور ہی ہے. یہ جو فاسٹنگ ہے، صیام ہے،
اس میں شفا ہے، یہ کینسرز کے سیلز کو مٹا دیتا ہے۔ 2 کھانوں کے درمیان لگ بھگ 16 گھنٹے کا عرصہ گزرنا چاہیے۔ درمیان میں بعض کا واٹر فاسٹ ہوتا ہے کہ پانی پی سکتا ہے، چائے بالکل بند کرنے کے لائق ہے، اس کے بدلے آپ اچھا مشروب بنائیں، تھوڑا سا زعفران، تھوڑا سا ادرک، ایسے ہی وہ جس کو ہم بلیک پیپر کہتے ہیں، مرچی، کالی مرچ، اسی طرح تھوڑا آپ اس میں وہ ملہٹی ڈال سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا علم آپ کو مجھے لگتا ہے حاصل کرنا ضروری ہے، ہم سب لوگ اس سے غافل ہیں۔ رب العزت والجلال نے عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، مثال کے طور پر ہلدی ہے، لیدریاتس بنا، اس میں شفا ہے، فیٹی لیور کے لیے بھی یہ بہت ہی سمجھ لیجیے اس میں شفا ہے، اینٹی بایوٹک ہے، بہت بیماریوں کی شفا ہے اس میں۔ ایسے ہی جو یہ کالی مرچ ہے، ادرک ہے، اس وقت زیادہ یاد نہیں آ رہا ہے، ایسی سلاد ہے، سلاد لگ بھگ 50% ہماری غذا کا ہونا چاہیے۔ مہربانی کر کے ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور جوانی میں اپنی توانائی کو، انرجی کو آپ ایگزاسٹ کریں، ورزش کے ذریعے، محنت کے ذریعے، میمورائزیشن کے ذریعے، حفظ حدیث، حفظ قرآن کے ذریعے۔ اور جب آپ ایگزاسٹ کریں گے ورزش کے ذریعے، محنت کے ذریعے، انشاءاللہ آپ کی صلاحیت، قوت تقویٰ میں صرف ہوگی، خرچ ہوگی، ورنہ گناہوں میں خرچ ہوگی۔ دودھ منیمم اس کا استعمال کریں، زیادہ دودھ استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ یہ پرانا دودھ نہیں ہے۔ گوشت متعلق یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھیڑ بکریوں کا گوشت ہمیں مل رہا ہے اور ہم فخر سے کھا رہے ہیں، دراصل ان کو ہارمونز دیے جاتے ہیں، اور وہ ہارمونز ان کو موٹا کرنے کے لیے، وزنی بنانے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ مہربانی کر کے ضرورت پڑے تو بہترین بیف جو ہوتا ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت، اپنی چربی کافی ہے، لیکن بہت کم کھانا چاہیے۔ مہربانی کر کے وزن کا خاص خیال رکھا جائے۔ جب آپ صحت کی فکر کریں گے، انشاءاللہ آپ کی صورت شکل بھی انشاءاللہ حسین جمیل رہے گی، ورنہ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کریں گے۔ میری نظروں میں ایک بیٹی میرے سمجھیے ایک جانا پہچانا جوان تھا، اس کی بیٹی مر گئی صرف بے احتیاطی کی وجہ سے، مجھے لگتا ہے اس کی کڈنیاں تباہ ہو گئی، ایک کڈنی لگ بھگ 40 لاکھ کی ملتی ہے۔ مہربانی کر کے اپنی ان اعضائے بدن جو زلزلہ کی غیر معمولی نعمتیں ہیں، بالکل شروع جوانی ہی سے، شعور بچپن ہی سے مہربانی کر کے اپنی صحت، ایمان کے بعد اور سہیلیوں، فرینڈز، عزیزوں کی ایمان اور صحت کا خاص خیال رکھیں۔ صحت اچھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ نماز میں مزہ آ جاتا ہے، تلاوت میں ایک حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ آدمی بیمار پڑتا ہے تو عبادات میں بھی بیماری کا اثر پڑتا ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ امام صاحب جلدی فارغ ہو جائے، جلدی سے تلاوت کروں، سو جاؤ۔ اس لیے یہ عظیم نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ مہربانی کر کے ایمان کی بات، صحت کی خاص فکر کریں، اور سوتے وقت ٹھیک سے سوئیں۔ لگ بھگ 7 گھنٹے سونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوپہر کو بھی قیلولہ کریں، نیند آئے نہ آئے آنکھوں کو بند کیجیے، اور دماغ کی مشین کو بھی مہربانی کر کے بند کریں۔ یہ نہیں کہ موبائل پر ایئر فون لگا ہوا ہے اور چیٹنگ چل رہی ہے، یہ شر ہے اور بدترین شر ہے، یہ دھوکہ بازی ہے اپنے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ جو ہمارے پھر سرتاج بننے والے ہیں۔ مہربانی کر کے ایمان کی بھی حفاظت کیجیے، تقویٰ کی بھی حفاظت کیجیے، اخلاص کو بھی جانیے، اور اپنی صحت کی خصوصاً فکر کیجیے۔ بنے آپ کی غذا سراپا دوا،
جو بھی آپ کھائیں، جو بھی آپ پیئیں، جو بھی آپ کریں، اس میں صحت کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایسے ہی معلومات اور متعلمات مہربانی کر کے اگر آدھا گھنٹہ گزر گیا بیٹھے بیٹھے تو سب سٹینڈ اپ کرنا چاہیے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر چاہے یاد کرنا ہو چاہے پڑھنا پڑھانا ہو، ایک پوسچر پر ایک حیت پر گھنٹوں تک بیٹھنا یہ کمر کے لیے مضر ہے اور ٹانگوں کے لیے مضر ہے، ڈسکوں کے لیے مضر ہے۔ مہربانی کر کے ان سب چیزوں کا خیال رکھیں اور دو دو رکعتیں مہربانی کر کے آپ تنہائی میں پڑھا کریں۔ اللہ سے اللہ مانگیں، اللہ سے اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کی اطاعت، اس کی عبادت، اس کی ختام، اچھا انجام، بلا دخول جہنم، بلا حساب کتاب، اللہ سے کامل نجات مانگیے، دخول جنت مانگیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ نصیب فرمائے، ہم غریبوں مسکینوں کو بھی نصیب فرمائے۔ اس طرح آپ کو چلنا ہے۔ مہربانی کر کے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے، انجوائے کیجیے اپنے پڑھنے پڑھانے کو، خوش رہیے، غیبت سے بچیے، تہمت لگانے سے بچیے، ایذا پہنچانے سے بچیے اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچیے۔ اللہ یہ زمین ریکارڈنگ کر رہی ہے، یوم ذن تحدث اخبارها بان ربک وحالها، اس کو یاد رکھیے۔ ایسے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایسے وہ فصل ما فی الصدور، کرامن کاتبین کا خیال رکھیں۔ اور سب سے عظیم بات یہ ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں آپ کی ایکٹیویٹیز کو، آپ کی ایکشنز کو، آپ کی تھاٹس کو، آپ کی آئیڈیاز کو، آپ کی سوچ کو، آپ کی سرگرمیوں کو۔ اس لیے ہمیں رب العالمین سے کمال عبدیت اور عبودیت مانگنا ہے، اسی میں ماشاءاللہ بلند کامیابی ہے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے صالحات طاہرات میں شامل فرمائے، صدیقات میں شامل فرمائے، اور ہمیں بھی صدیقین، طاہرین، فائزین، کاملین، محبوبین، مرضیین اور اہل جنت میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کو کثرت سے آپ پڑھیں، یا حی یا قیوم، اے حی قیوم، حیات کا مرکز رب العزت والجلال، القیوم پوری یونیورس جو لامحدود ہے، انسان کے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے یہ لامحدود نہیں ہے، اس کی ڈائمینشنز پوری طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مہربانی کر کے یہ علوم آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ اصلح لی شانی کلہ، میرے تمام امور کی اصلاح فرما دیجیے۔ اس میں دینی، ایسی جسمانی، دیگر تمام چیزیں آتی ہیں، گھریلو احوال آتے ہیں۔ یا اللہ سبھی چیزوں کی درستگی فرما دیجیے میرے مولا، میرے دل، میرے آنکھوں کی، میرے دماغ کی، میرے کانوں کی، میرے ہاتھوں کی، میرے پیروں کی، ایک ایک عضو کی یا اللہ ایسی اصلاح فرما دیجیے کہ مجھ پر جنت واجب ہو جائے۔ اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ کے جبک کے برابر بھی مجھے نفس کے حوالے مت کیجیے۔ یہ فرعون ہمارے اندر ہے، اس کو کمزور کرنا ضروری ہے۔ اس کے شرور و فتن سے نبی رحمت بھی پناہ مانگتے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ رب العزت والجلال اس فرعون اور دوسرے فرعونوں کے غلبے اور تسلط سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم۔